اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ناظرین، میں ہوں حکیم مولانا حسین احمد قادری، اپنی یوٹیوب چینل پہ آپ دوستوں سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ایک عرصے سے میرا ارادہ تھا کہ عقائد اور معمولات اہل سنت و جماعت کی تائیدات میں دیوبندی اور غیر مقلدین اہل حدیث فرقے کے اکابرین کی کتب اور ان کے مرکزی رسائل اور جریدے سے ثبوت یکجا کیے جائے، تاکہ اس سے عقائد و معمولات اہل سنت کی حقانیت مزید واضح ہو۔ دوسری جانب عقائد و معمولات اہل سنت کو شرک اور بدعت قرار دینے والوں کو انہی کے مولویوں اور اکابرین کی کتابوں سے آئینہ دکھایا جائے۔ مطلب یہ کہ شرک و بدعت کے فتوے لگانے والوں کو یہ دکھا کر ان سے سوال کیا جائے کہ اگر عقائد و معمولات اہل سنت شرک و بدعت ہے، پھر یہی معمولات تو تمہاری کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ ان ثبوت کو مد نظر رکھ کر اپنے دیوبندی اکابرین اور مولویوں پر کیا فتویٰ لگاؤں گے؟ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اور تقریر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، ثبوت واضح طور پر دیکھنے کے بعد آپ یقین کر لیں گے کہ دیوبندی اور غیر مقلدین اہل حدیث فرقہ کسی ایک اصول اور عقیدے پر قائم نہیں، ان کے ایک مفتی کے فتوے کی ضد میں ان کا دوسرا مفتی آ جاتا ہے، بلکہ موجودہ دیوبندی مفتیوں کے فتووں کی ضد میں انہی کے اکابر دیو بناتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ممبر پر بیٹھ کر جلسوں میں، اسٹیج پر، میڈیا پر آ کر جن معمولات اہل سنت کو شرک و بدعت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے، اس کے برعکس انہی کے فرقوں کی کتاب اور رسائل میں یہ معمولات نظر آئیں گے۔ تو آج میں اس پہ ویڈیو بناتا ہوں کہ عقائد و جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض اس سے انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یہ تاریخ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج میں غیر مقلدین کے اہل حدیث فرقے کے پیشوا نواب سید محمد صدیق حسن خان، اس کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، 1305 ہجری، تکریم المؤمنین بتقویم مناقب الخلفاء الراشدین، تصنیف نواب والا جا سید محمد صدیق حسن خان مرحوم۔ تو اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ طیبی نے کہا کہ روز دوشنبہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بالاتفاق۔ اس کے کتاب کا جو صفحہ بھی موجود ہے اور اس کی کتاب کا صفحہ 7 پر جو ہے نا یہ لکھا ہے۔ دیوبندی فرقے کے پیشوا مفتی محمد شفیع نے اپنی کتاب میں میلاد کی تاریخ 12 ربیع الاول تحریک کی۔ اس کا عکس بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ نام سیرت خاتم الانبیاء حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا عکس موجود ہے۔ الغرض لکھتا ہے کہ جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا، اس کے ماہ ربیع الاول کے 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل النہار کے انقلاب کی اصل غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ یہ دیوبندی فرقے کے پیشوا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنا بزرگ لکھا اور اپنی کتاب میں ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول تحریک کی۔ اس کا عکس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھتا ہے کہ ولادت بسعادت جس سال واقع اصحاب الفیل پیش آیا، اسی سال ماہ ربیع الاول میں دوشنبہ کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جمہور کے نزدیک یہی صحیح قول ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جمہور کے نزدیک یہی صحیح قول ہے۔ تاریخ ولادت کی تعین میں اختلاف ہے، بعض نے دوسری اور بعض نے تیسری اور بعض نے 12ویں تاریخ کا بیان کی ہے، نہیں جس کے علاوہ بھی اقوال ہے، 12ویں بھی اس میں بیان کیا ہے۔ اور دیوبندی رسالے نے
دیوبندی مولوی طارق جمیل کا خطاب نقل کیا جس میں اس نے تسلیم کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو یہ بھی آپ سن لے، الدعوت الی اللہ رسالہ ہے، لکھتا ہے کہ 12 ربیع الاول عام الفیل فیر کے دن 22 اپریل 571 صبح کے 4:45 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب سے ثبوت، تاریخ ولادت 12 ہے، مومن کے ماہ و سال، یہ کتاب بھی موجود ہے ہمارے پاس، اس کا عکس جو ہے نا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لکھتا ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ہے، اور اہل مکہ کا عمل یہی ہے کہ وہ اس تاریخ کو مقام ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آب تک زیارت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین میں بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ تو لکھتا ہے روایت بالا کے ضمن میں مذکور ہوئے ہیں، اور وفات آپ کی شروع ربیع الاول سنہ 10 ہجرت روز دوشنبہ کو قبل زوال یا بعد زوال آفتاب ہوئی، اور بوجہ غلبہ حیرت و وحشت کے بعض کو وفات ہی کا یقین نہ ہوا۔ یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے آخر میں کہ تاریخ کی تحقیق نہیں ہوئی، اور 12 جو مشہور ہے وہ حساب درست نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دیوبندیوں کے مرکزی رسالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول تسلیم کی ہے۔ حق نوائے احتشام رسالہ ہے، خطیب پاکستان مولانا احتشام الحق تھانوی لکھتے ہیں کہ مورخین کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول عام الفیل 571 یکم جیٹ مکرمی بروز فیر مکۃ المکرمہ میں صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل ہوئی۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی نے شاہ عبدالحق دہلوی کی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ شاہ عبدالحق کا نام معتبر اور بلند پایہ ہونے کی ضمانت ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے حوالہ جات پیش کرتے۔ مومن کے ماہ و سال کا حوالہ ہم نے جو پیش کیا، تو مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں کہ معتبر اور بلند پایہ ہونے کی یہ ضمانت ہے۔ انہی کتابوں میں سے ایک بہت اہم کتاب ما ثبت بالسنت ہے، اور اس کے مصنف جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، معتبر اور بلند پایہ ہونے کی ضمانت ہے، اہل علم وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو شاہ عبدالحق دہلوی کی کتاب سے ثبوت کہ شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، اور مسلمان ہمیشہ محفل میلاد النبی پر خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ مومن کے ماہ و سال میں لکھتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت یقیناً شب قدر سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ شب ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جلوگری کی شب ہے۔ اہل حدیث فرقے کے پیشوا نواب سید محمد صدیق حسن خان کی کتاب میں ذکر میلاد کرنے کی تاکید آئے ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ کسی نہ کسی دن بیٹھ کر ذکر یا آواز سیرت و سمت و دل و خدا و ولادت و وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرے، اور پھر ایام ربیع الاول کو بھی خالی نہ چھوڑے۔ انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بے وقت ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے شکم سے ایک نور بھی نکلا۔ یہ اہل حدیث فرقے کے پیشوا نواب سید محمد صدیق حسن خان کی کتاب الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ میں لکھا ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین اہل حدیث فرقے کے پیشوا نواب سید محمد صدیق حسن خان لکھتا ہے کہ میلاد کا ذکر سن کر جس کے دل کو فرحت حاصل نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لکھتا ہے کہ عبارت سابقہ سے اظہار فرح میلاد نبوی پر پایا جاتا ہے، سو جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ تو ناظرین، یہ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، تو میں نے اس کے حوالہ جات پیش کیے ان کی کتابوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی ولادت وہ 12 ربیع الاول ہے۔ آخر میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا نشان بھی دبائیں۔
اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.